بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اسے 12 مرتبہ قرآن کو ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب یہ سورہ کسی مریض کے پاس تلاوت کیا جائے تو اس کے سامنے ہر حرف کے بدلے میں 10 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی روح قبض ہونے تک حاضر رہتے ہیں، اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، اس پر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے دفن میں شریک ہوتے ہیں۔ کوئی مریض موت کے وقت خود یا کوئی دوسرا شخص اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو رضوان جنت بہشت کے پانی کا ایک پیالہ لا کر اسے دیتا ہے، جسے وہ پیتا ہے اور سیراب ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اپنی قبر سے سیراب ہی اٹھے گا اور سیراب ہو کر ہی جنت میں داخل ہوگا۔ سورہ یاسین اپنے پڑھنے والے کو خداوند عالم دنیا اور آخرت کی بھلائی عنایت کرے گا، قیامت کے خوف اور دنیا کی بلاؤں سے بچائے گا، نیز ہر شر کو اس سے دور رکھے گا اور اس کی ہر حاجت کو بر لائے گا۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے 20 حج کا ثواب ہے اور اسے سننے والے کے لیے 1000 نور، 1000 رحمتیں اور 1000 برکتیں ہوں گی، اور یہ سورہ اس کو ہر مصیبت سے نجات دلائے گا۔ جو شخص قبرستان میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے خدا وہاں مدفون لوگوں کے عذاب میں کمی کرے گا اور اس کو مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جو شخص دن میں سورہ یاسین پڑھے وہ رات تک محفوظ رہے گا اور روزی سے نوازا جائے گا، اور جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھے تو خدا اس کو ہر آفت اور شیطان کے ہر شر سے بچانے کے لیے 1000 فرشتے مقرر کرے گا، اور اگر وہ اسی روز مر جائے تو خدا اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سورہ یاسین کا ترجمہ۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ یاسین۔ اس پر از حکمت قرآن کی قسم، اے رسول تم بلا شک یقینی پیغمبروں میں سے ہو اور دین کے بالکل سیدھے راستے پر ثابت قدم ہو، جو بڑے غالب اور مہربان خدا کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ جن کے باپ دادا تم سے پہلے کسی پیغمبر سے ڈرائے نہیں گئے، تو وہ دین سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان میں اکثر پر تو عذاب کی باتیں یقیناً بالکل ٹھیک پوری طرح اتریں، یہ لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری لوہے کے طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ گردنیں اٹھائے ہوئے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے تو وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برابر ہے خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تم تو بس اسی شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت مانے اور بے دیکھے بھالے خدا کا خوف رکھے، تو تم اس کو گناہوں کی معافی اور ایک باعزت و آبرو اجر کی خوشخبری دے دو۔ ہم ہی یقیناً مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو لوگ پہلے کر چکے ہیں ان کو اور ان کی اچھی یا بری باقی ماندہ نشانیوں کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک صریح و روشن پیشوا میں گھیر دیا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے مثال کے طور پر ایک گاؤں انطاکیہ والوں کا قصہ بیان کرو کہ جب وہاں ہمارے پیغمبر آئے، اس طرح کہ جب ہم نے ان کے پاس 2 پیغمبر یوحنا و یونس بھیجے تو ان لوگوں اہل انطاکیہ نے دونوں کو جھٹلایا، تب ہم نے ایک تیسرے پیغمبر شمعون سے ان کو مدد دی، تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس خدا کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو بس ہمارے ہی سے آدمی ہو، اور خدا نے
کچھ نازل و ازل نہیں کیا ہے، تم سب کے سب بس بالکل جھوٹے ہو۔ تب ان پیغمبروں نے کہا، ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم یقیناً اس کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور تم مانو یا نہ مانو، ہم پر تو بس کھلم کھلا احکام خدا کا پہنچا دینا فرض ہے۔ وہ بولے، ہم نے تم لوگوں کو بہت نحس قدم پایا کہ تمہارے آتے ہی قحط میں مبتلا ہوئے، تو اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آؤ گے تو ہم لوگ تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے، اور تم کو یقیناً ہمارا دردناک عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، کیا جب تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم اسے بدفعلی کہتے ہو؟ نہیں، بلکہ تم خود حد سے بڑھ گئے ہو۔ اور اتنے میں شہر کے اس سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان پیغمبروں کا کہنا مانو، ایسے لوگوں کا ضرور کہنا مانو جو تم سے تبلیغ رسالت کی کچھ مزدوری نہیں مانگتے، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کی عبادت نہ کروں، حالانکہ تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر خدا مجھے خود تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش ہی میرے کچھ کام آئے گی، اور نہ یہ لوگ مجھے اس مصیبت سے چھڑا ہی سکیں گے۔ اگر ایسا کروں تو اس وقت میں یقینی صریحی گمراہی میں ہوں۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، تو میری بات سنو اور مانو، مگر ان لوگوں نے اسے سنگسار کر ڈالا۔ تب اسے خدا کا حکم ہوا کہ جا بہشت میں۔ اس وقت بھی اس کو قوم کا خیال آیا تو کہا، کاش اس کو میری قوم کے لوگ جان لیتے کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے بزرگ لوگوں میں شامل کر لیا، اور ہم نے اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم پر ان کی تباہی کے لیے نہ تو کوئی آسمان سے لشکر اتارا اور نہ ہم کبھی اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جو کر دی گئی بس، پھر تو وہ فوراً چراغ سحری کی طرح بجھ کے رہ گئے۔ ہائے افسوس بندوں کے حال پر کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، مگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ مسخرہ پن ضرور کیا۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور وہ لوگ ان کے پاس ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتے؟ ہاں، البتہ سب کے سب اکٹھا ہو کر ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے سمجھنے کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی مردہ پڑتی زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم ہی نے اس سے دانہ نکالا تو اسے یہ لوگ کھایا کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں چھواروں اور انگوروں کے باغ لگائے، اور ہم ہی نے اس میں پانی کے چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور کچھ ان کے ہاتھوں نے اسے نہیں بنایا بلکہ خدا نے، تو کیا یہ لوگ اس پر بھی شکر نہیں کرتے؟ اور وہ ہر عیب سے پاک صاف ہے، جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں اور خود ان لوگوں کے لیے اور ان چیزوں کے جن کی انہیں خبر نہیں سب کے جوڑے پیدا کیے، اور ان کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی رات ہے، جس سے ہم دن کو کھینچ کر نکال لیتے، زائل کر دیتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور ایک نشانی آفتاب ہے جو اپنے ایک ٹھکانے پر چل رہا ہے۔ یہ سب سے غالب واقف کار خدا کا اندازہ ہے، اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ہر پھر کر آخر ماہ میں کھجور کی پرانی ٹہنی کا سب پتلا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ نہ تو آفتاب ہی سے یہ بن پڑتا ہے کہ وہ ماہتاب کو جالے، اور نہ ہی رات ہی دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ چاند، سورج، ستارے ہر ایک اپنے اپنے آسمان مدار میں چکر لگا رہے ہیں، اور ان کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کو نوح کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور اس کشتی کے مثل ان لوگوں کے واسطے بھی ویسی ہی چیزیں، کشتیاں، جہاز پیدا کر دیں جن پر یہ لوگ خود سوار ہوا کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان سب لوگوں کو ڈبا ماریں،
پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس ہوگا اور نہ وہ لوگ چھٹکارا ہی پا سکتے ہیں مگر ہماری مہربانی سے، اور چونکہ ایک خاص وقت تک ان کو چین کرنے دینا منظور ہے۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ، تمہارے سامنے، تمہارے پیچھے موجود ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو پرواہ نہیں کرتے۔ اور ان کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آئی تو یہ لوگ منہ موڑے بغیر کبھی نہیں رہے۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ مال و دولت جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ کفار ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم اس شخص کو کھلائیں جسے تمہارے خیال کے مطابق خدا چاہتا تو اس کو خود کھلاتا۔ تو لوگ تو بس صریحی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آخر یہ خدا کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ لوگ ایک سخت چنگھاڑ سور کے منتظر ہیں جو انہیں اس وقت لے ڈالے گی جب یہ لوگ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر نہ تو یہ لوگ وصیت ہی کرنے پائیں گے اور نہ اپنے لڑکے بالوں ہی کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔ اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اسی دم یہ سب لوگ قبروں سے اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف چل کھڑے ہوں گے اور حیران ہو کر کہیں گے، ہائے افسوس، ہم تو پہلے سو رہے تھے، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا؟ جواب آئے گا کہ یہ وہی دن ہے جس کا خدا نے بھی وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔ قیامت تو بس ایک سخت چنگھاڑ ہوگی، پھر یکدم یہ لوگ سب کے سب ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ پھر آج قیامت کے دن کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور تم لوگوں کو تو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ بہشت کے رہنے والے آج روز قیامت ایک نہ ایک مشغلے میں جی بہلا رہے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ٹھنڈی چھاؤں میں تکیے لگائے تختوں پر چین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہشت میں ان کے لیے تازہ میوے تیار ہیں اور جو وہ چاہیں ان کے لیے ہے۔ مہربان پروردگار کی طرف سے سلام کا پیغام آئے گا اور ایک آواز آئے گی کہ اے گناہ گاروں، آج تم لوگ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہارے پاس یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ خبردار شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ وہ یقینی تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ دیکھو صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے، اور باوجود اس کے کہ اس نے تم سے بہتیروں کو گمراہ کر چھوڑا، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اب چونکہ تم کفر کرتے تھے، اس وجہ سے آج اس میں چپکے سے چلے جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو جو کارستانیاں یہ لوگ کر رہے تھے خود ان کے ہاتھ ہم کو بتا دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں پر جھاڑو پھیر دیں تو یہ لوگ راہ کو پکڑے چکر لگاتے ڈھونڈتے پھریں گے مگر کہاں دیکھ پائیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو جہاں یہ ہیں وہیں ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ تو ان میں آگے جانے کی طاقت رہے گی اور نہ گھر لوٹ سکیں۔ اور ہم جس شخص کو بہت زیادہ عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں الٹ کر پھر بچوں کی طرح مجبور کر دیتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے نہ اس پیغمبر کو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ شاعری اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ کتاب تو بس نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے تاکہ جو زندہ دل عاقل ہو اسے عذاب سے ڈرائے اور کافروں پر عذاب کا قول ثابت ہو جائے اور حجت باقی نہ رہے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے چار پائے اس چیز سے پیدا کیے جسے ہماری ہی قدرت نے بنایا؟ پس یہ لوگ ہمارے فضل و کرم کی بدولت ان کے مالک ہیں، اور ہم ہی نے چار پایوں کو ان کا مطیع بنا دیا۔ تو بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو کھاتے ہیں،
اور چارپائیوں میں ان کے اور بہت سے فائدے ہیں، اور پینے کی چیز دودھ، تو کیا یہ لوگ اس پر بھی شکر نہیں کرتے؟ اور لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر فرضی معبود بنائے ہیں تاکہ انہیں ان سے کچھ مدد ملے، حالانکہ یہ لوگ ان کی کسی طرح مدد کر ہی نہیں سکتے، اور یہ کفار ان معبودوں کے لشکر ہیں، اور قیامت میں ان سب کی حاضری لی جائے گی۔ تو اے رسول، تم ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو۔ جو کچھ یہ لوگ چھپا کر کرتے ہیں اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہیں، ہم سب کو یقینی جانتے ہیں۔ کیا آدمی نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ہی اس کو ایک ذلیل نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک ہمارا ہی کھلم کھلا مقابل بنا اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنی خلقت کی حالت بھول گیا اور کہنے لگا کہ بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ گل کر خاک ہو جائیں گی تو پھر کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اے رسول، تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو جب یہ کچھ نہ تھے پہلی مرتبہ زندہ کر دیا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے، جس نے تمہارے واسطے ہر ایک درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ بھلا جس خدا نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس پر قابو نہیں رکھتا کہ ان کے مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ ہاں، ضرور قابو رکھتا ہے، اور وہ تو پیدا کرنے والا واقف کار ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو فوراً ہو جاتی ہے۔ تو وہ خدا ہر نقص سے پاک صاف ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔